بہتر تو یہ ہوگا چلیے نماز پڑھ لیں سب. نہیں نماز اب مجلس بعد میں ہو. چلیے اذان مستحب ہے, نماز واجب ہے. بیوقوف بناتے ہو دنیا کا, اذان کہہ کے رک گئے اور نماز پڑھتے نہیں. لوگ یہ کہیں گے مجلس تو پھر شروع ہو گئی, نماز تو پڑھی نہیں. شعور ہونا چاہیے مجلس ہو رہی ہے. کسی مرجع کا فتویٰ نہیں ہے کہ مجلس ہوتے ہوئے اذان دیجئے, دکھا دیجئے مجھے, مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. ارے بھیا مجلس ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہے, کہیں نہیں جا رہا. جمعہ تو ہے نہیں کہ جمعہ نہیں ہو پائے گا, وقت نکل جائے گا. سوچنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ مجلس کی اہمیت ابھی نہیں معلوم ہے کہ مجلس کیا ہے. ایک روایت لے کے آتے, سنیے منطق لاجک, میں آپ کے ذہن سے کلیئر کر دوں. میں بھی نماز پڑھتا ہوں, شریعت مجھ سے زیادہ نہیں جانتا اذان دینے والا, غور کریے گا. مجھے بھی اہمیت نماز معلوم ہے, اور میں نماز ہی کا تو بیان کر رہا تھا. نماز ہی کا تو بیان کر رہا تھا. شعور ہونا چاہیے. ایک روایت آتی ہے حضور, یہ مجلس کے درمیان اذان کہہ کر مجلس کو روکنا, ایک ثبوت لاتے, ایک پروف لاتے ہیں, ایک سند لاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کا دربار یزید میں سید سجاد جب خطبہ دے رہے تھے تو اذان کہی گئی, سید سجاد رک گئے. تو یہ سمجھیے خطبہ دینے والا کون ہے اور اذان دینے والا کون ہے. سمجھیے ایسے موقع پر. اب ذرا سمجھیے منطق. آپ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں, یہ کنٹروورسی ختم ہونا چاہیے. دونوں چیزوں کو ٹکرائیے مت. اگر مجلس میں تاخیر ہو رہی ہے اور ابھی شروع نہیں ہوئی تو بہتر یہ ہے کہ پہلے نماز ہو جائے اس کے بعد مجلس ہو. اور اگر مجلس ہو رہی تو اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. اذان نہیں دینا چاہیے, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی فتویٰ منگانا چاہے تو منگا لے, ذکر اہل بیت روک کے اذان نہیں دی جائے گی. یہ غلط روش ہے. کہ دربار یزید میں تو سید سجاد رک گئے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں سید سجاد رکے تھے. آپ متوجہ ہیں؟ جواب دوں. یہ روایت یہاں پر پیش کرنا, دلیل بنانا بہت غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ اس وقت مالک شریعت کون تھا؟ سید سجاد تھے نا. وارث رسول کون تھے؟ سید سجاد. وارث کربلا کون تھے؟ سید سجاد. جانشین حسین کون تھے؟ سید سجاد. جس حسین نے ابھی نماز بچائی تھی, ابھی اذان بچائی تھی, ابھی دین بچایا تھا, اس کا وارث کون تھا؟ سید سجاد. تو سید سجاد خطبہ دے رہے تھے, یزید کے دربار کے مؤذن نے ٹوکا. اس کا کیا بھیانک نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ بانی شریعت کو معلوم نہیں تھا کہ اذان کا ٹائم ہے, بتایا گیا ہے. کیسی باتیں کر رہے ہو, غور کریے. اچھا ایک بات اور سنیے, اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, ممبر رسول سے, سید سجاد اذان کے لیے رکے ہی نہیں. غلط ہے بالکل. ذرا دہرائیے اذان کہاں تک ہے؟ اذان کی فصلیں کہاں تک ہے؟ اذان 4 مرتبہ اللہ اکبر, 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ, 2 مرتبہ ولایت کی گواہی ہمارے یہاں ہے, دوسرے کے یہاں نہیں. توجہ جارا. اس کے بعد کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ. اس کے بعد کیا ہے؟ حی علی خیر العمل. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. میں مذہب بدل دوں اگر کوئی ثابت کر دے کہ سید سجاد پوری اذان سنتے رہے اور خطبہ روکے رکھا. نہیں, جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد اللہ ان محمد رسول اللہ, فوراً سید سجاد نے کہا یزید بتا محمد تیرا جب تھا یا میرا جب تھا؟ اگر احترام اذان میں رکے تھے تو پوری اذان سننا چاہیے تھی, اس کے بعد خطبہ دینا چاہیے تھا. درمیان میں سید سجاد نے مؤذن کو کیوں روکا اور یزید سے خطاب کیوں کیا کہ محمد تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ سید سجاد جانتے تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ کہتے ہی حی علی الصلاۃ پہ آ جائے گا, علی ولی اللہ نہیں کہے گا. یہ منزل ہے. ایسی باتیں نہ لائیے. اب ایک جملہ کہہ دوں, ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے, سب نمازی ہیں, نماز کا احترام کریں, اذان کا احترام کریں, مگر ٹکرائے نہیں کسی چیز کو. اور شعور یہ میرے دل کو اس وقت بہت تکلیف ہوئی ہے. پوائنٹ, ایک نقطہ بہت مطالعہ کر کے, اسٹڈی کر کے کتابوں سے نکالا جاتا ہے, آپ کے حوالے کیا جاتا ہے, تو اس کا تو خون ہو جاتا ہے. غور کریے آپ. اچھا صاحب,
وہ سید سجاد رکے تھے جب اذان ہوئی تھی. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر سنبھال سکے. ارے کمال کے لوگ ہو, سید سجاد اذان کے لیے رکے, یہ تو تمہیں نظر آ گیا, اور محمد کی نماز حسین کے لیے رکی, یہ نظر نہیں آیا, یہ نظر نہیں